والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال تعالى: ويفعل الله ما يشاء. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يؤمن بقضاء الله وقدره وخيره وشره فقد كفر. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمنين الضعيف، وكل على خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فإن غلبك شيء فقل قدر الله وما تشاء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فاثبتني فيها، وإن كنت كتبت علي ذنبي والشقاوة فامحني واثبتني في أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے.
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیریں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بعد از حمد و صلاح تو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات بینات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب تعالی کلام حکیم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مسئلہ قضاء اور قدر اور اس کے ساتھ رضا کو صحیح معنی اور درست انداز میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما سبق جمعۃ المبارک میں ہم نے توکل اور تواکل کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور توکل کے بارے میں یہ کہا تھا کہ توکل یہ ہے کہ انسان محنت، کوشش، جدوجہد کے بعد اپنے اس امر کے نتیجے اور کام کے نتیجے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کر لے، بشرطے کہ پہلے وہ جو اس کام کے حصول کے لیے معاون وسائل اور ذرائع ہیں ان سب کو بروئے کار لائے۔ تواکل یہ ہے کہ انسان بغیر کچھ کیے، بغیر کوئی محنت کیے، بغیر اسباب کو اختیار کیے بیٹھا رہے اور کہے کہ کام خود بخود ہو جائے۔ پھر اہل ایمان کی صفت اس میں یہ بھی ذکر ہوئی کہ مومن انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے کوشش کرنے کے بعد، یعنی تمام تر سرگرمیاں، تمام تر محنت، جدوجہد کو بروئے کار لاتا ہے، پھر رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ جبکہ منافق انسان جو ہے وہ ظاہری اسباب اور مادی اور معنوی جو اسباب ہیں یا خود اپنی ذات کے متعلق وہ خود اعتمادی کے اندر خود پسندی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ تواکل کی کیفیت ہے، وہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے اور محبوب نہیں سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے یہ شعر پڑھا تھا، توکل علی الرحمن فی کل حاجۃ ولا تؤثرن العجز یوما علی الم تر ان اللہ قال لمریم الیک فہز الجزع یساقطی ولو شاء ان تجنیہ من غیر ہزها جنته ولکن کل شیء له۔ یعنی اس شعر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رب تعالیٰ اگر چاہتے کہ جو کام وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے تو وہ بغیر کسی کوشش، جدوجہد، اسٹرگل کے بھی ہو سکتا تھا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے فرمایا کہ آپ درخت کو ہلا دیجئے، کھجور کے تنے کو یا عنب کے تنے کو ہلائیے، پھر اس سے جو ہے میوہ جات، وہ پھل ثمرات جو ہیں وہ آپ کی جھولی میں آ کر گر جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود درخت کو حکم دے دیتے تو وہ خود بخود بھی گر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے اسباب کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم تقدیر کے مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ قضاء اور قدر، چونکہ ایمانیات جو ہے وہ 7 چیزوں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اجمالی ایمان بھی ضروری ہے، اجمالی ایمان کے ساتھ احکامات شرعیہ کو جاننا اور پہچاننا اور ان کی معرفت حاصل کر کے اس پر عمل کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان ایمان باللہ، ایمان بالملائکت، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب اور ایمان بالموت بعد بالبعث بعد الموت اور ایمان بالآخرت اور ایمان بالقدر خیرہ و شرہ پر ایمان رکھتا ہے، مطلق اس کا ایمان رکھ لینا بھی کافی ہے، لیکن رب تعالیٰ کی جو مرضی اور منشا ہے، جو اس سے احکامات الہیہ کا صدور ہوتا ہے، ظاہر ہوتے ہیں، ان کی معرفت اور پہچان اور تعلیم حاصل کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، بجز اس کے جو ہے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ چنانچہ ان جو ایمان کی جو صفات ہے ان میں سے ایک صفت ایمان بالقدر ہے، تقدیر ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے طرف سے انسان کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے رب تعالی نے کل کائنات کی جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کرنا تھا سب کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالی نے 50,000 سال پہلے کائنات کے تخلیق کے یہ تقدیر لکھ دی ہے کہ اس میں آنے والی مخلوق کے بارے میں کیا اس کا حکم ہوگا اور کیا وہ امور سر انجام دے گی۔
دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کسی چیز کو تخلیق کرنے سے پہلے قلم کو تخلیق فرمایا، اور اس قلم کو تخلیق فرما کر اس قلم کو حکم دے دیا کہ جو کچھ بھی دنیا میں وقوع پذیر ہونا ہے اس سب کے متعلق آپ لکھ دیجئے، حساب اور کتاب لکھ دیجئے۔ چنانچہ یہی بات ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، رحم مادر میں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں اس کی سعادت مندی اور اس کی شقاوت، اس کے رزق اور اس کے جو بھی عمر ہے اس کے متعلق لکھ دیجئے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے پہلے سے ہی لکھوایا ہوا ہے۔ چنانچہ ایمان بالقدر کے متعلق 4 بنیادی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل کائنات کے تمام جو بھی اسرار اور رموز ہیں اس کا علم رب تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں، چاہے اور جانتے ہی نہیں بلکہ سب کا احاطہ رکھتے ہیں۔ ازل سے لے کر ابد تک کا علم رب تعالیٰ کی ذات کے پاس موجود ہے۔ اس میں رب تعالیٰ کے اپنے افعال اور انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے اعمال کا علم بھی اس میں شامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے تقدیر کا جو علم ہے اس کو، جو تقدیریں ہیں ان کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے، لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا نہیں جانتا تو کہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور یہ سب کچھ لکھا گیا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں دونوں باتوں کی طرف اشارہ موجود ہے کہ لوح محفوظ کے اندر جو تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے، اس کا بھی ذکر آ گیا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کو زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اس کی قدر اور تقدیر کا علم رب تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ تیسری جس بات کا علم تقدیر کے متعلق ہمارا ایمان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ان سب کی اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی رضامندی کے بغیر انسان قادر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ انسان کے افعال سے تعلق رکھیں یا رب تعالیٰ کی اپنی ذات سے متعلق ہوں یا انسانیت کے یا مخلوقات کے تصرفات سے متعلق ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کے رب نے جو کچھ پیدا کیا ہے، وہ جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا اور اختیار کیا ہے سب کا علم جو ہے اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے پاس موجود ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تبارک ہی وہ ذات ہے جو ماں کے شکم مادر میں جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے بچے کی شکل کو متشکل فرما دیتے ہیں، اس کی تصویر بنا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالی رب العزت چاہ لے کہ دشمن تم پر غالب ہو جائے اور وہ تم کو تمہارے ساتھ قتال کرے اور جنگ کرنے لگ جائے۔ اسی طریقے سے سورہ سجدہ کی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو کل کائنات کی انسانیت کو ہدایت پر لگا دیں، سارے کے سارے جن اور انسانوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد عبودیت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں سب کو پابند کر دوں کہ وہ میری اطاعت کریں، میری عبادت کریں اور ہدایت کے راستے پہ گامزن ہونا شروع ہو جائیں، چلنا شروع کر دیں۔ لیکن وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن ایک بات یہ بھی تو موجود ہے کہ میں نے
نے جنت اور جہنم دونوں میں نے ہی تیار کر رکھی ہے کہ جو لوگ نیک راستے کو، ہدایت کے راستے اور طریقے کو، اچھے افعال اور اعمال کو اختیار کریں گے تو ان کو انعام کے طور کے اوپر جنت میں داخل کروں گا، اور جو کوئی شخص، جو کوئی لوگ، جو کوئی قوم اور قبیلہ برائی اور بدکاری کو، فحاشی اور عریانی کو اور بے حیائی کے اور منکرات کے امور کو اختیار کرے گا تو ان سے میں نے جہنم کو بھی تو بھرنا ہے، ان جنوں اور انسانوں کے ذریعے سے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو تقدیر ہے یہ مسلط نہیں ہے۔ آگے بات کروں گا کہ قضاء اور قضاء جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، قضاء مبرم اور قضاء معلق۔ تقدیر جو ہے وہ بنیاد ہے، اساس ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کو لکھ چھوڑا ہے، وہ غیر متبدل ہے، اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ لیکن قضاء وہ چیز ہے جو انسان کے اپنے دسترس میں ہو۔ چنانچہ یہی وجہ ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی انسان کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے، شر لاحق ہوتا ہے، کوئی اس کو جو ہے تکلیف اس کے اوپر آتی ہے، تو ہم اس تکلیف کا کی نسبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی قدر کی طرف نہیں کریں گے، کیونکہ اس قدر کے اندر انسان کے اپنے اعمال اور افعال کا دخل نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو قضا کی طرف کریں گے کہ قضا کے اندر خود انسان کے اپنا عمل ملوث ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں، ہم تو اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، یہ والی پڑھتے ہیں، لیکن احادیث نبویہ میں یہ دعا بھی ہے دعائے قنوت کے لیے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت، کہ رب تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے دعائے قنوت پڑھتے ہوئے ان تمام اشرار سے، ان تمام مضمرات سے پناہ مانگی ہے رب تعالیٰ سے جو لکھی گئی ہوئی ہے قضاء کے باب کے اندر۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قضاء سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ استعاذہ بھی کرتے تھے، کہ اس سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں قضاء کے، بری قضاء سے جو ہے مأمون اور محفوظ کر دیجئے۔ چنانچہ چوتھی جو بات ہے اس ایمان بالقدر سے متعلق وہ یہ ہے کہ کل کائنات کے ذات اور صفات اور نقل و حرکت ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کل کائنات، جن اور انسان، یہ جو کچھ بھی زمین دنیا و ما فیہا کے اندر موجود ہے، سب کا خالق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی ذات ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو جو پیدا کیا تو اس کی مقدار تقدیر کے متعلق اس کو جو ہے برقرار اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس کو مقرر اور متعین کر دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، تم لوگ نہیں جانتے کہ تم لوگوں کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ تقدیر خیر و شر کے اوپر ایمان رکھنا فرض ہے۔ میں نے حدیث بھی پڑھی ہے خطبے کے اندر کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی قضاء اور قدر کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، وہ ایسا ہے کہ گویا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اور پھر اجمالی عقیدے پر ایمان لانا درست ہے، مگر احکام شرعیہ کی جامع رہنمائی اور تعلیم حاصل کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بالقدر۔ تین ایسے افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت یوم حساب قیامت کے روز ان کی کوئی بات، ان کی کوئی سرگرمی، ان کے کوئی عمل، کسی بھی عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ ایک یہ کہ جو عاق کرتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں یا صلہ رحمی کو کاٹ کر ختم کر دیتے ہیں، رشتہ داریوں کے اندر جوڑ اور توڑ کے امور کو اختیار کرتے ہیں، قطع تعلقی کو اختیار کرتے ہیں، اولاد سے مقاطعہ ہو جاتا ہے، والدین سے تعلقی
قطع تعلقی اختیار کر لی جاتی ہے یہ لوگ، اور دوسرے منان، کسی کے اوپر احسان کرنے کے بعد اس کو جتلانے والا، کسی پہ نیکی کرنے کے بعد اس کو بتلانے والا، اس پہ احسان کرنے والا، اس کو تکلیف دینے والا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ اے ایمان، اے اہل ایمان، تم جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی رضا جوئی کی خاطر خرچ کرتے ہو، کسی انسان کو دیتے ہو، تو اس کے بعد اپنے اس صدقہ اور خیرات کو بتلا کر، جھٹلا کر، جتلا کر اس کو جو ہے باطل نہ کریں، اس کو غارت نہ کریں، اس کو ضائع نہ کر دیں۔ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء اقارب کے ساتھ، مساجد اور مدارس کے اوپر اگر کوئی انسان خرچ کرتا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ مسجد اور مدرسہ کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے، بلکہ اگر کوئی انسان اس امر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے جو تمام اعمال ہیں وہ غارت ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو قدر کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اس کو کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھی ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے نزدیک طاقتور مومن جو ہے وہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کمزور مومن کے، وکل علی خیر، اور ہر خیر کے اوپر جو ہے استمرار ہو۔ فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم وہ کام اختیار کرو جس میں تمہیں فائدہ حاصل ہو جائے، اور اس میں کوئی سستی کاہلی اختیار نہ کرو، باوجود اس کے اگر تمہارے اوپر کوئی غلبہ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فَإِن غَلَبَكَ شَيْءٌ فَقُلْ قَدَّرَ اللَّهُ عَلَى مَا تَشَاءُ وَمَا يَفْعَلُ، یعنی جو کوئی انسان کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اس کے بعد اگر اس کو کوئی نقصان یا کوئی گزن پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ کہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی طرف سے مقرر اور متعین تھا، اور وہ جو چاہتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، اگر مگر والی بات نہ کریں، آپ کام کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں، محنت کریں، اسباب کو اختیار کریں۔ یعنی وقت شاید مختصر ہو جائے تو ساتھ ہی بات کر دیتا ہوں کہ انسان جو ہے، جب انسان کے مثلا انسان کی تقدیر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اس نے فقیر رہنا ہے، اس نے غریب رہنا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھ جاتا، وہ کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، ملازمت اختیار کرتا ہے، ہنر سیکھتا ہے، تعلیم سیکھتا ہے، جا کے کسی نہ کسی طریقے سے روزی روٹی، رزق کے حصول کی کہ جتنے بھی اسباب اور ذرائع ہیں وہ ان کو اختیار کرنے کی کوشش اور سعی کرتا ہے تاکہ وہ اپنے پیٹ کو پال سکے، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کر سکے، صحیح معنی میں کفالت کر سکے۔ تو کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے اس بارے میں قضاء اور قدر کی بات کرنا شروع کر دے کہ انسان اعمال تو برے کرتا رہے، منکرات کے اعمال اور افعال کو اختیار کرتا رہے، اور آگے سے کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے قضاء اور قدر میں چونکہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ خیر قدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، یہ قرآن کریم میں، احادیث نبویہ میں اور مولویوں سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ تقدیر خیر و شر کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ ہم اگر اچھے امر کر رہے ہیں، اچھے افعال اور اعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہمارے حق میں برے اعمال کا ارتکاب کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا اور بخش دے گا۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے استفسار پر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقدیر کا فیصلہ مقرر اور متعین کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ سعادت مند ہوگا یا شقاوت والا ہوگا، لیکن جس بندے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سعادت مندی لکھ دی ہے اس کے لیے سعادت کو آسان کر دیا جائے گا اگر وہ اس پہ گامزن رہنے کی کوشش کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اگر اس پہ چلنا شروع کرے گا تو اس کے لیے راستہ دین کا آسان ہو جائے گا، نماز پڑھنے کی اس کو توفیق مل جائے گی، قرآن پڑھنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی اس کو توفیق میسر آ جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے لیے شقاوت مندی لکھی گئی ہے تو پھر اس کے لیے شقاوت کا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے وہ آسان ہو جائے گا، وہ اس راستے پر گامزن ہو جائے گا۔
بات سمجھنے کی ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک استاد ہے، وہ پورا سال نصاب پڑھاتا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، کتاب دیتا ہے، نوٹس دیتا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی ذات بھی بڑی عجیب ذات ہے کہ اس باری تعالیٰ نے پورا کا پورا پرچہ ہی آؤٹ کر دیا ہے۔ یعنی عمومی طور پر جو ہم سکول اور مدارس میں پڑھتے ہیں اس میں ہمارا پرچہ وہ جو نصاب متعین ہے اس کے مطابق آتا ہے، جو بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ پھر استاد کو یہ اندازہ ہوتا ہے دوران تعلیم کہ یہ بچہ کون سا کامیاب ہوگا اور کون سا ناکام ہوگا۔ جو کامیاب ہوتا ہے اس کو انعام ملتا ہے اور جو ناکام ہوتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ جناب اس استاد نے اس بچے کے اوپر ظلم کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس استاد نے بچے کو مکمل تعلیم دی تھی، تعلیم دے دی تھی، لیکن اس تعلیم سے استفادہ کرنا نہ کرنا یہ اس طالب علم کا عمل ہے، اس کے اندر اس کی اپنی کوشش اور کاوش شریک ہے۔ اگر وہ عمل کرتا تو اس کو اس کا جزا، بدلہ، انعام ملتا، لیکن اگر اس نے عمل اچھا نہیں کیا، تیاری نہیں کی، تو پھر اس کو سزا ملتی ہے، اور پھر اس بنا پر اس کو ہم مجرم نہیں کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر بھی یہی باتیں ارشاد ہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یعنی انسان تمام افعال جو اختیار کر رہا ہے اس کو اسی کے بقدر، اسی کی بنیاد پر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو مکلف نہیں کیا گیا مگر اس کی استطاعت کے بقدر، اور لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور جو کچھ اختیار وہ کرتا ہے اس کو انعام بھی اسی کا ملے گا، اور جو برے راستے اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی ذات جو ہے وہ انسانیت کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتی ہے۔ اسی طریقے سے قضاء اور قدر کے اندر جو فرق ہے وہ یہ کہ ان القدر یراد به تقدیر و کتابت المقادیر قبل خلق السماوات والارض والقضاء معنى الخلق۔ میں نے پہلے بھی اردو کے اندر بتا دیا کہ تقدیر جو ہے، قدر جو ہے، وہ بنیاد اور اساس ہے۔ یہ تخلیق انسانی اور سماوات والارض سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر اور متعین کر دیا ہے، جبکہ قضاء جو ہے وہ بعد کی تخلیق ہے اور انسان کے افعال کے اوپر اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوء قضاء سے اور شر ما قضیت وقنی شر ما قضیت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ پھر قدر اساس و بنیاد، قضاء عمارت ہے۔ یرد القضاء بالدعاء ولا یرد بالدعاء القدر، کہ ہم جو تقدیر ہے وہ لکھی جا چکی ہے، اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، ترمیم اور اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان دعا کے ذریعے سے اس کی قضا ٹل سکتی ہے، اس کی جو کوئی اس کے متعلق جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے قضاء مبرم اور معلق کا جو تعلق ہے، مبرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے لوح محفوظ کے اندر اس بات کو لکھ دیا ہے کہ یہ کیا کچھ کرے گا، یہ انسان کیسا ہوگا، انسانیت کو کیا فائدہ کیا نقصان پہنچے گا، یہ لکھ دیا گیا ہے۔ اچانک کوئی آفت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، لاوا ٹوٹ پڑتا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو یہ قدر ہے۔ لیکن قضا یہ ہے کہ انسان خود ہی ہلاکت کا سامان کرتا چلا جائے، خود ہی بدعملی کرتا چلا جائے، خود ہی وہ آگ کی طرف دھستا چلا جائے، خود ہی جا کے بجلی کو ہاتھ لگا لے گا، تو پھر یہ اس کے اندر فعل داخل ہے، شامل ہے، چنانچہ یہ قضا بنے گا، یہ قدر نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے محبوب پیغمبر اور علماء نے فرمایا کہ دعا کے ذریعے سے قضا ٹل سکتی ہے، لیکن قدر جو ہے وہ ٹل نہیں سکتی ہے۔ اور مبرم، قضاء مبرم جو ہے وہ لوح محفوظ کے اندر لکھی گئی بات ہے، جو کہ قضاء معلق ہے وہ متبدل ہے، اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے وہ قضاء معلق جو ہے فرشتوں کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے کہ وہ اس کی انسان کی حیاتی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال اور افعال کے ساتھ ساتھ اس کھاتا رجسٹر کے اندر ترمیم اور اضافہ کرتے رہتے ہیں، جو اس کا بیان ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے جو میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول پڑھا ہے کہ انہوں نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رب العزت سے دعا فرماتے ہیں، اے اللہ ان کنت کتبتنی فی اہل السعادت فاثبتنی فیہا، اے اللہ اگر آپ نے میرے متعلق یہ بات لکھ دی ہے کہ میں سعادت مند میں سے ہوں گا، تو مجھے اس کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے، مجھے استمرار عطا کر دیجئے، مجھے توفیق عطا فرما دیجئے کہ میں نیک راستے کے اوپر مسلسل گامزن رہ سکوں۔
اور اگر آپ نے میرے متعلق یہ لکھا ہے کہ میں گناہگار ہوں گا، یہ شقاوت والے افعال اور اعمال کو اختیار کروں گا، تو پھر آپ اس کو مٹا دیجئے اور مجھے اہل سعادت میں سے میرا شمار فرما دیجئے۔ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، جو کتابیں انسانی اعمال سے متعلق ہے، اس کے اندر آپ تبدیلی کمی بیشی کرنے کا اختیار آپ رب تعالیٰ کو حاصل ہے، چنانچہ میری شقاوت کو جو ہے سعادت میں تبدیل کر دیجئے۔ اور اس میں ایک اور بات اضافی یہ بھی ہے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ جب کبھی انسان کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی اس تکلیف کے اوپر، جو مصیبت آپ کے اوپر آئی ہے، اس کو آپ جو ہے اس پر صبر کریں، اس آزمائش کے اوپر صبر کریں اور رب تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔ چنانچہ اس کے متعلق بات یہ بھی ہے کہ حجت جو ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ کسی بات کو بہانہ تلاش کرنا، راہ فرار اختیار کرنا، تو وہ قضا سے متعلق تو ہو قضاء قدر جو ہے، قدر کے متعلق فی المصائب، جو مصیبت، جو تکلیف، جو آزمائش آفاتی ہوتی ہے، اس کے متعلق تو قدر کی نسبت ہو سکتی ہے، لیکن معائب یعنی جس کو ہم خود اختیار کرتے ہیں، جو گناہ ہم خود کرتے ہیں، جو منکرات ہم خود اختیار کرتے ہیں، ان کو ہم قدر کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، وہ اپنا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اگرچہ اس کی بات میں کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت یہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دیں، سارے کے سارے لوگ جنت میں جانے والے، نیک افعال اور اعمال کرنے والے بن جائیں، لیکن رب تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ تم لوگوں کو علم نہیں ہے تمہارے متعلق کیا میں نے جو لکھا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے، تم اسے پسند کرو یا نہ کرو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، پسند کرتے ہو، ان کو آپ لوگوں کو وہ بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن عند اللہ وہ غلط ہے، نقصان دہ ہے، اور ان کا آپ کو جو ہے سخت نقصان لائق ہوگا، سخت جو ہے اختلافی ہو سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، آزمائش آ سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کچھ چیزوں کو آپ پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ چنانچہ ہمیں جو آج کا جمعۃ المبارک کی جو بیان ہے، اس کے اندر جو 3 باتیں میں نے گزارشات پیش کی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ قدر، اور دوسری قضا، اور تیسری ہے رضا۔ کہ قدر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق انسانی سے پہلے لکھ دیا ہے، اور اس کا خلقت انسانی سماوات والارض سے پہلے سے تعلق ہے، جبکہ قضا کا انسانی افعال اور اعمال کے ساتھ تعلق ہے۔ جب ہم جو کچھ کریں گے، اچھا کریں گے تو اچھا رزلٹ حاصل کریں گے اور ہمیں نعمت اور انعامات ملیں گے، اگر برے افعال اور اعمال کا ارتکاب کریں گے تو اس کی سزا ملے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے رضا، جب کبھی انسان کو کوئی تکلیف ملحق ہو جائے، ملتفت ہو جائے، کسی تکلیف سے وہ گزر جائے، تو پھر اس انسان کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کے اوپر صبر اور شکر کو اختیار کر لے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی مرضی اور منشا یہی ہے کہ وہ اس امتحان سے گزر جائے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔